اب یہ معمولی باتوں کو غیر معمولی کوئی انسان ہی بنا رہا ہے. اب اس کے رزلٹ آگے بڑے غیر معمولی ہیں ڈھیر و ڈھیر. کہ جب آپ ان چیزوں کو فوکس کرنا شروع کریں گے راز کھلنے شروع ہوں گے. یہ راز کھولنے والے لوگ کدھر رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کم ہو گئے ہیں بڑے. اس لیے کہ انسان کی توجہ بٹ گئی ہے. دکھاوا ہے، شو آف ہے، شو آف ہے، بھرا پڑا ہوا ہے. اتنے پیسے ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جی الحمدللہ اللہ نے بڑی کامیابی دی، میرے پاس اتنے پیسے آ گئے. میں نے کہا ابھی کامیابی نہیں آئی، کامیابی آخری سانس پہ فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ تم پیسہ آنے کو کامیابی سمجھ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں امتحان آ گیا تمہارا. اللہ اکبر. اس دن میں ابھی ٹیم کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا نا، انہوں نے ایک حدیث شیئر کی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ مطلب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ پیسہ کمایا کیسے، اور اس سے اگلا سوال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ خرچ کدھر کیا. ہاں جی الحمدللہ سبحان اللہ. تو یہ نہیں کہ وہ جو خرچ والا معاملہ ہے نا کہ ابھی پیسہ تو آ گیا ہے، یہ تو اب کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا تو پتہ تب چلے گا کہ خرچ کدھر کیا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بات تو چل گئی ہے. ہم لوگ اسی کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سکسیس مل گئی، گاڑی گھر بنگلہ پیسہ آ گیا سارا، اور بڑے معتبر ہو گئے ہم. آپ یہ غور کریں معتبر کس کی نگاہ میں ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے جس کے گھر پہ کبھی بجلی گری تھی، ہے نا، جل گیا تھا جس کا آشیاں کبھی. تو سرکار کہتے ہیں کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، برق بھی جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. سبحان اللہ. میں جو بنا رہا ہوں آشیاں، اسے برق بن کے جلا بھی دے. واہ واہ. میری ساری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن میں آ. ہاں سبحان اللہ. بالکل. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بھی لے لے، وہ بھی دے آ جا. اللہ اکبر. یہ اینگل جب تک آپ کا سیٹ نہ ہو ڈاکٹر صاحب، بات نہ آگے کھلتی نہیں ہے. اور معمولی باتوں نے تاریخ میں بڑے بڑے گہرے اثرات پیدا کیے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ ہر بات میں نہ ایک تو تمہاری ناک گھس آتی ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں وہ جو تھا جولیس سیزر، اس کی دوستی ہو گئی کلیوپیٹرا کے ساتھ تھی. تو کلیوپیٹرا اس دور کی وہ اپنے علاقے کی حاکم تھی، بڑی چھوٹی عمر میں اس کو بھی بادشاہی مل گئی ہوئی تھی. اور کوئی کہتے بہت حسین تھی، کوئی کہتے کہ معمولی سی شکل و صورت تھی. لیکن ان دونوں کی جو پہلی ملاقات تھی نا، وہ تاریخ میں بڑا اہم ایک مقام رکھتی ہے. کہ کلیوپیٹرا پہلی دفعہ ایک اتنے بڑے حکمران جولیس سیزر سے ملاقات کر رہی ہے، اور ملاقات کے دوران اس نے اپنی بھدی ناک کے اوپر جو تھوڑی سی بھدی تھی، اس نے اپنی ہی بھدی ناک کے اوپر جوک کر کلیوپیٹرا نے. تو جولیس سیزر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنا مذاق خود ہی اڑا لیا اس نے. تو وہ دونوں کے درمیان یہ بات دوستی کا باعث بن گئی. تو تاریخ میں نا یہ بھی کہیں لکھا ہوا آتا ہے کہ رومن امپائر میں جتنی بھی سول وار ہوئی ہے، اس کے پیچھے کلیوپیٹرا کی ناک تھی. ہے نا جی، ایک بہت ہی معمولی سی بات اور کتنا غیر معمولی نتیجہ. اللہ. تو سرکار صاحب کہتے تھے کہ دیکھو غلطیاں ہوتی ہیں نا، غلطیاں کو بھی بڑا سنبھال کے رکھا کرو تاکہ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہو. کہتے ہیں ورنہ تمہارا بھی انجام نہ وہ نور جہاں کے کبوتر جیسا نہ ہو. وہ کون سا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا نور جہاں کا کبوتر کا کیا واقعہ تھا. میں نے دیکھا تو یاد آیا کہ اچھا یہ تو بچپن میں سنا تھا کہ جہانگیر کی یہ پہلے ملازمہ تھی نور جہاں، اور اس کے حوالے تھے کبوتر جو کہ بڑے خاص مہنگے کبوتر ہوا کرتے تھے اس دور کے. اس دور کا تو کوریئر سروس پورا کبوتروں پہ چلتا تھا، آپ کو پتا ہوگا جی. ڈی اے چلتا اس دور کا. تو
وہ اس کو پتا چلا کہ جی نور جہاں سے ایک قیمتی کبوتر اڑ گیا. وہ بھاگا گیا وہاں پہ جا کے, تو اس نے نور جہاں سے پوچھا کہ وہ کبوتر اڑ گیا, کیسے اڑ گیا کبوتر؟ تو اس نے دوسرا کبوتر پنجرے سے نکالا اور اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا. کہ وہ ایک اڑ گیا تو دوسرا بھی اڑا دیا ساتھ ہی ہے. تو کہتے ہیں وہ اس کو اتنی ادا اس کی پسند آئی کہ وہ دونوں میں محبت نامہ ہو گیا اور شادی ہو گئی اور ان کی دل فریب بیگم بادشاہ سلامت کے کبوتر اڑ گئے. بادشاہ سلامت کے اپنے کبوتر اڑ گئے جی. تو کہنے کو چھوٹا سا واقعہ تھا, لیکن اس کے اثرات دیکھیں کیا ہیں کہ ایک تو وہ معصومیت ہوئی, اور دوسرا یہ کہ کہیں پہلی غلطی کو ریپیٹ نہ کر دینا. ویسے ہی گلاس کیسے ٹوٹا تھا اور دوسرا نہ توڑ دینا, ایسے ٹوٹا تھا. تو ہم لوگ غلطی کو دہرائی جا رہے ہیں. ایک اتنی معمولی سی بات کا ایک رزلٹ دیکھیں کہ ایک پورا محاورہ اس کے اوپر بن گیا ہوا ہے کہ غلطی کو دہرانا نہیں ہے. ملکوں کے اوپر یہ بات آ کے لاگو ہو جاتی ہے کہ آپ نے ملکوں کے اندر کیا کیا غلطیاں کر رکھی ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو دہرائیے نا. سکوت ڈھاکہ ہو گیا ہے, خدا نہ کرے کہیں ایک اور سکوت ڈھاکہ نہ ہو جائے کوئی. تو غلطی ہوئی, غلطی کا اب یہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہوا, ایسے ہو, ایسے نہیں کرنا, اب نہیں کرنا. تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیکھنا شروع کر دیں. ویسے آپ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتیں سن کے سیکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے تجربہ کرتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوڈے گڈے توڑوا کر بھی نہیں سیکھتے. اللہ اکبر, بالکل صحیح ہیں ایسے بڑے لوگ جی. اچھا بڑے لوگ ہیں. گوڈے گٹے ٹوٹ گئے لیکن ابھی تک اصلاح نہیں پکڑتے. بالکل. تو وہ اصلاح نہیں لے رہے. تو ہمیں زندگی میں یہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہیں نا, یہ ان کو اگنور نہ کریں. باتیں ہم لوگ نا لوگوں کی کڑوی باتیں سنبھال لیتے ہیں, اچھی باتیں بھول جاتے ہیں, جبکہ اچھی باتیں سنبھالنے والی ہوتی ہیں اور وہ کڑوی باتیں نکالنے والی ہوتی ہے. وہ شعر ہے نا جان ایلیا کا کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. اللہ اکبر, ایسی ہے جی. وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں. اللہ اکبر. تو ایسے نہ ہو کہیں کہ بس وہ اندر آپ کے بنتے بنتے نا کوئی ایک سرطان ہی نہ بن جائے کہیں. اندر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے باہر کی دنیا کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی والی رکھنی بہت ضروری ہے. ہمارے ریلیشنز جو ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, ہم ان کو اگر اس نگاہ سے بھی دیکھنا شروع کر دیں کہ ہمارے مالک نے یہ ہمارے لیے بنائے ہیں, ہم نے نہیں ان کو بنایا ہوا. اب وہ اس کے اندر ایک غیر معمولی بات ہے کیا, وہ بھی تو ڈھونڈنی ہے. وہ معمولی بات ہم سمجھ کے اس کو اگنور کریں گے, پھر کیا ہو گیا, شادی توڑ دو, پھر کیا ہو گیا, اونچی بات کہہ دی اور اس کو تپڑ لگا, اور پھر کیا ہوا. کرتے کرتے پتہ چلتا زندگی ڈیزاسٹر ہو گئی, ختم ہو گئی. عقل کے حوالے سے چل رہے ہیں, دل کے حوالے سے نہیں چل رہے نا. اس دن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں نا انہوں نے بڑی پیاری دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں ہماری عقل کے حوالے نہ کرنا, ہمیں ہمارے دل کے حوالے کرنا, اور ہمارے دل کو اپنے حوالے کرنا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے جی. ہاں, یہ جب تک وہ دل میں وہ بات نہ ہو کہ خانہ خدا سے, اس خانہ خدا سے قدورت نکال دے. ہاں, یہ خانہ خدا ہے, اس کو خدا کے حوالے کرو. اور وہ تو لا شریک الہ ہے, وہ تو اپنے ساتھ کسی کا شرک محسوس وہ برداشت نہیں کر سکتا, چاہے قدورت ہی ہو چاہے کوئی اور ہی ہو. وہ کہتا ہے اس کو خالی کر دو, بالکل خالی کرو گے تو میں آؤں گا. ہم نے تو بڑے بڑے بدلے رکھے ہوئے دل کے اندر, بڑی بڑی ہم نے تو لوگوں کی باتیں چھپا کے رکھی ہوئی ابھی تک, اور نیگیٹو باتیں اللہ کے فضل سے, پازیٹیو بھی نہیں ہے, نیگیٹو باتیں سنبھال کے رکھی. اس نے یہ اس وقت میں یہ کہا تھا, پھنسے ہوئے لوگ غور کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب, جو کسی نیگیٹو چیزوں کے حصار میں ہیں, کسی نیگیٹیوٹی کے حصار میں ہیں. وہ حصار کو توڑنا اتنا ضروری ہے کہ ان تک کوئی پازیٹیو چیز پہنچ نہیں سکتی. وہ بلون ہے ان کے اوپر, ایک بلون,
نیگیٹیوٹی کا. یہ اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے ہر چیز کو بہت کامنلی لیا کہ انسان ہے اور یہ ایسے ہی انسان. بڑی کیٹیگریز ہیں انسان کی. سرکار والا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی پتھر مل جائے نا تمہیں پتھر, اور چھری تیز کرو آگے چلو, گلا نہیں کرو. اللہ اکبر. خالق کا گلا مخلوق سے نہ کرو, مخلوق کا گلا خالق سے نہ کرو, تمہیں سکون مل جائے گا. اس دن ایک صاحب آئے, جی یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے نا, تو جی جی صاحب آئے کہتے ہیں کہ جی میری بیوی میری محسن ہے, میرا ایک بھی کام نہیں کرتی. محسن اس طرح سے ہے کہ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ اپنے کام خود کرنے چاہیے. بات تو ٹھیک ہے جی, بالکل کرنے چاہیے, بلکہ اس کے بھی کرنے چاہیے. اب یہ دیکھیں نا پرسپیکٹیو کہ وہ چاہتا تو گلا کر سکتا تھا. جی ہاں بالکل جی. اب وہ نیچر اس نے دیکھ لی, کسی کی فطرت جاننے کے بعد اس کے ساتھ جھگڑا کرنا, اپنے ساتھ ظلم کرنا. اپنے ساتھ اس لیے کہ فطرت فاتر کی حوالے سے دیکھنی ہے آپ نے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. جو فاتر نے فطرت بنا دیا اس کا گلا اگر کر رہے ہو تو تم خالق کا گلا کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو خالق کا گلا نہیں کرنا کسی بھی حال میں, اس کے ساتھ رہنا ہے ہر حال میں راضی, تیرے سنگ ہے جیون بازی. جیون بازی. سبحان اللہ. تو اس کے ساتھ رہنا ہے ہم نے. غور کرنے والی تو بات ہی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایکسٹریکٹ کریں. یہ ایک شخص تھا جی, اس نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے. بادشاہ تھا ایک علاقے کا, تو کبھی نکلا ہی نہیں تھا محل سے, ابھی چھوٹی عمر ہی تھی. نکلا تو دیکھا جنازہ جا رہا ہے, تو اس نے پوچھا یہ کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جنازہ ہے, یہ ہر انسان کا ایک وقت آتا ہے, یہ آخری وقت ہوتا ہے, اور یہ آخری وقت پہ پھر اس کو لے کے جاتا ہے, اس کی تدفین کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا یہ اتنا اہم واقعہ تمہارے سامنے سے گزرا ہے اور تم اتنے بے حس ہو کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. وہ آخری بات دیکھ رہے ہو, آخری سے پہلے والی بات کس نے دیکھنی ہے؟ وہ نکلا, بادشاہی چھوڑی, جنگل میں چلا گیا, راز ڈھونڈنے لگ پڑا, گوتم بدھ بن گیا. ایک جنازہ دیکھنے پہ تو ہم لوگ کندھے دے دے کے تھک گئے ہیں, قبر میں لوگوں کو اتار اتار کے تھک گئے ہیں. آفیشل جنازے, پولیٹیکل جنازے, ہمسایوں کے جنازے, قریبی جنازے, دور کے جنازے اتنے اٹینڈ کیے ہیں, اور لیکن مٹی کو ہماری کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی ہے ابھی تک. اس لیے کہ ہم نے دیکھتے رہتے ہیں, اپنا جنازہ نظر نہیں آتا, اپنا دیکھ ہی نہیں رہے. اس لیے کہ معمولی بات, اب معمولی بات تو پھر معمولی رہ جائے گی کہیں, آپ بھی نہ معمولی رہ جائیں. اس لیے معمولی باتوں کو غیر معمولی انداز سے دیکھنا شروع کریں, تاکہ غیر معمولی رزلٹ نکلنا شروع ہوں. یہ تو بہت معمولی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ پڑھے لکھے, نوکریاں کی, اچھا گھر بنایا اور فوت ہو گئے, شادیاں کی, بچے پیدا کیے اور فوت ہو گئے, چلو ختم کہانی. یہ تو معمولی بات ہوگی. اور کچھ ہوتے ہیں جو آ کے راز ڈھونڈتے ہیں کہ مالک نے بھیجا ہے ہمیں, کیوں بھیجا ہے ہمیں, ہماری ہستی کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, منشا کیا ہے, پیدا کیوں کیا ہے, مقصد کیا ہے, جاننا کیا ہے, کھوجنا کیا ہے, آنکھیں کیوں دی ہیں, سانس کیسے آتی ہے. کہنے کو سانس ہے, لیکن سرکار والا صاحب کہتے ہیں کہ سانس کی آری کاٹ رہی ہے صدیوں کی پہنائی, ہستی کے بحروب میں واصف موت سندیسہ لائی. وہ کہتے ہیں سانس نہیں آ رہی ہے, چل رہی ہے مسلسل اور زندگی کاٹ رہی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. ہم نے سانس ہی کہا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں سانس گنے ہوئے ہوتے ہیں. بدھسٹ کے اوپر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس کیا کرے سانس روکنے کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سانس لکھ کے بھیجے ہیں, تھوڑے سانس لیں گے زندگی لمبی ہوگی. اللہ اکبر. سانسیں بھی گن کے دی ہے جی اللہ نے. تو وہ کہتے ہیں گن کے دیے نا سانسیں, تو ان کو ذرا نا احتیاط سے استعمال کیا کریں. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. تو سانس بھی دیکھیں ذرا, غور کرنے والے اگر غور کریں گے تو سانس کے اندر کتنی سی کہانی نظر آ جاتی ہے. نگاہ کا اٹھنا, نگاہ کا ملنا کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے, اور کتنی معمولی بات سے کتنے غیر معمولی رزلٹ نکلتے ہیں. ساقی سے
کیا ہے ڈاکٹر صاحب وہ شعر؟ اپنی نظر ساقی کی نظر سے مل جاتی مگر ہم جھکتے ہوئے پاؤں میں گرے یوں محو ہوئے، کچھ بھول گئے کہتے کہتے میں خانے کے در ہم آ نکلے. کہ موقع تھا نظر ملانے کا کہ ساقی کی نظر سے اپنی نظر مل جاتی مگر ہم جھکتے ہوئے پاؤں میں گرے. ہم نے کہا نہیں ساقی سے نظر نہیں ملانی، سرنڈر کرنا ہے یہاں ہم نے.